اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترمی و مکرمی، المعروف بمرزا جہلمی سے گزارش ہے کہ وہ اس سوال کا یا کننڈرم کا جواب دیں۔ وہ المسلم الشریف کی روایہ 3597 سے کی تعویل اور توجیہ کرتے ہیں۔ وہ اس روایہ کو بلا تعویل اور بلا توجیہ لینے کو تحریف القرآن کی تسلیم کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تعویل و توجیہ کرتے ہیں یا تعویل یا توجیہ کرتے ہیں۔ ان کے استاد جب تک یعنی کہ اسحاق لائل پوری صاحب جب تک تعویل و توجیہ کے منکر تھے تو بقول محترمی و مکرمی روایت کے منکر تھے۔ محترمی و مکرمی سے سوال ہے کہ وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف البخاری الشریف کی روایہ 2812 سے استدلال فرماتے ہیں۔ ان سے سوال یہ ہے کہ اگر وہ المسلم المقدس کی روایہ کی تعویل یا توجیہ یا ہر دو کر کے تحریف القرآن سے اس روایہ کو بچا سکتے ہیں تو البخاری المقدس کی روایہ 2812 سے سیدنا معاویہ اور ان کے لشکر جرار کو کیوں نہیں بچا لیتے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور جہلمی صاحب اس سوال کا جواب دیں۔ اب دیکھیں کہ جہلمی صاحب ممکنہ جوابات کیا دے سکتے ہیں، کیونکہ آپ یوں سمجھیں کہ ہم جہلمی صاحب کو سمجھتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہم نے بہت ساری چیزوں کو ترک کر کے ان پہ توجہ کرنی شروع کی ہے، اور کب سے کر رہے ہیں۔ اگر جہلمی صاحب فرمائیں کہ وہ تعویل یا توجیہ یا ہر دو صرف اس سورہ میں یعنی صاد سے اس سورہ میں کرتے ہیں جب بلا تعویل و بلا توجیہ معانی لینے میں کفر یا شرک یا ہر دو ہو تو یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ اگر وہ ایسا کہیں کہ بھائی دیکھیے ہم کیونکہ قرآن کی تحریف کا مسئلہ ہے اور قرآن کی تحریف کا عقیدہ کفر ہے لہٰذا وہ تعویل و توجیہ کرتے ہیں، تو یعنی کہ انہوں نے اتنا کڑا معیار رکھا ہے تعویل و توجیہ کا کہ جب تک کفر نہ ہو ظاہری معنی سے یا بلا تعویل بلا توجیہ کسی روایت کے معانی لینے سے تو وہ اس صورت میں تعویل و توجیہ کریں گے۔ تو اگر یہ ان کا دعویٰ ہے تو ہم ان کے اس دعوے کو قطعاً تسلیم نہیں کرتے۔ یہ کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ جہلمی صاحب کا اپنا ذاتی ایک بیان ہے، یعنی پرسنل قاعدہ ہو سکتا ہے، تو ہم وہ تسلیم نہیں کریں گے۔ جہلمی صاحب کے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ وہ اتنا سخت قاعدہ تعویل و توجیہ کا بیان کرے۔ اب اس پہ ہم مزید بحث بھی کریں گے، اگر جہلمی صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اس پہ بھی تعویل و توجیہ کے قواعد پر بحث کریں گے، احادیث کے مسئلے پہ۔ البتہ اس کا اندازہ اسپیکولیشن کیا جا سکتا ہے کہ وہ طنز ضرور فرمائیں گے۔ مثلا کہیں گے ناصبی حضرات اپنے خال کو روایہ 2812 البخاری سے بچانے کے لیے تحریف القرآن پر 3597 المسلم کی روایت کی تعویل و توجیہ سے استدلال کر ڈالتے ہیں۔ اب اول تو بات یہ ہے کہ میں یہ صاف بتاتا ہوں کہ ہم نہ ناصبی ہیں نہ رافضی ہیں، ہم تو اہل السنہ ہیں، تو یہ تو کوئی ان کا جواب نہیں ہوگا، ان کے کہنے سے تو کوئی ناصبی نہیں ہو جاتا۔ جیسے اچھا اس کے ایک جواب یہ بھی ہے کہ اگر میں کہوں جہلمی صاحب رافضی ہیں تو وہ تسلیم کر لیں گے، ظاہر ہے کہ وہ نہیں کریں گے، تو بس وہ اگر ہمیں ناصبی کہہ رہے ہیں تو ہم بھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جہلمی صاحب الزام لگائیں تو وہ ان کے ماننے والے تسلیم کر لیں، یہ کیسا قاعدہ ہے؟ اور خود ہم جب کہیں تو تسلیم نہ کریں، کوئی اصول ہو کوئی معیار ہو، چلے ان کا ایک معیار ہونا چاہیے نا کہ اس معیار پر ناصبیت ہوتی ہے، اس معیار پر رافضیت ہوتی ہے، تو وہ جب بیان کریں گے تو پھر ہم اس پہ بھی کلام کریں گے۔ لیکن ایک جواب اور بھی ہے، لیکن یہ طنز باطل ہے اس لیے کہ یہاں قاعدہ تعویل اور قاعدہ توجیہ پر سوال ہے، باقی ہم ہر اہل البیت اور خال المؤمنین کا دفاع کرتے ہیں، یہ قابل طنز نہیں بلکہ قابل فخر ہے۔ تو فخر ہے، قابل فخر ہے یہ بات۔ تو اب جب قابل فخر ایک چیز ہو تو پھر اس پہ طنز کرنا بڑی عجیب سی بات ہے۔ مثلا جیسے کہ ہم قرآن کا دفاع کریں اور کوئی اللہ کا دشمن یہ سوال کہہ دے کہ بھائی یہ تو قرآن کا دفاع کر رہے ہیں، اس کو طنز کرے کہ بھائی قرآن کا کیوں دفاع کر رہے ہیں، تو یہ طنز کوئی دلیل نہیں بنتی۔ بہرحال اگر جہلمی صاحب طنز بھی فرمائیں تو ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں تو جواب چاہیے۔ تو آپ حضرات بھی غور کر لیں کہ جہلمی صاحب جب بھی استدلال کریں 2812 تو کہیے یہاں تعویل و توجیہ کرو، وہ کہیں گے کہ نہیں کرتے۔ ظاہر ہے ہماری توقع ہی یہی ہے
کہ محترم جو ہے وہ کوئی تعویل و توجیہ نہیں کریں گے. تو آپ کہیے اچھا بھائی آپ تعویل و توجیہ نہیں کرتے تو پھر آپ 3597 المسلم کے بھی تعویل و توجیہ مت کریں. اب اگر وہ کہے کہ نہیں ہم یہاں پر تعویل و توجیہ کریں گے تو کہیے کہ پھر آپ کا قاعدہ کیا ہے کہ ایک روایت جب پیش ہوتی ہے تو وہاں آپ تعویل و توجیہ کرتے ہیں، اور ایک روایت پیش ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں نہیں یہاں بلا تعویل و بلا توجیہ لینا ہے. تو وہ اب آپ کے بعد یہی جواب دے سکتے ہیں کہ جب تک تعویل و توجیہ وہاں ہوگی جہاں بلا تعویل و بلا توجیہ روایہ کا معانی لینے سے سری کفر و شرک ہو رہا ہو، یا کفر ہو رہا ہو یا شرک ہو رہا ہو یا ہر دو ہو رہا ہو. مثلا یہ معنی کہ تحریف قرآن کو کہ عقیدہ شرک یا کفر کا ہے، بہرحال ہمارے نزدیک کفر قطعی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ قاعدہ ہم تسلیم نہیں کرتے. ذرا غور کر لیں کہ تعویل کا اتنا سخت قاعدہ ہے تو پھر ہم کئی جگہ اور بھی پیش کریں گے نا کہ پھر تعویل کا یہاں بھی استعمال کریں اور وہاں وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، تو ہم یہ پھر ان سے کہیں گے ہاں ان کے وہاں یہ بھی ہے تعویل عام تعویل خاص، تو آپ تعویل عام کریں تعویل خاص کریں. جب آپ نے ایک دفعہ قاعدہ تسلیم کر لیا تو پھر یہ تعویل کا اصول پرنسپل تسلیم کر لیا تو پھر اس کے قواعد پر تو اختلاف ہو سکتا ہے نا. تو پھر آپ جو آپ کی تشریح نہیں مانتا اس پہ آپ فتویٰ کیسے لگا سکتے ہیں ناصریت کا؟ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور یہ بھی میں آپ کو اس پر مزید سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ. فی الحال تو یہ ایک سوال کافی ہے، تو ہم اس پر اور سوالات کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ محترمی و مکرمی جہمی صاحب کس حد تک غلطی کرتے ہیں اور کہاں تک غلطی کرتے ہیں. والسلام تمت.